اکثر میں نے سنا ہے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے بچائے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو وہ تو بڑا ڈیٹیلڈ، اور اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب تو پھر ہر ڈیٹیل آئے گی اس میں. تو کیا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے بچائے؟ اور کیا ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا بالکل حساب کتاب نہ ہو اور کسی ایک نیکی پر بخش دیے جائیں جیسا کہا ایک سوال اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جن کا انتقال ڈوب کر ہوا ہے پانی میں، جن کی باڈی نہیں یا جل کر کہا جاتا ہے نا، قبر میں جو نہیں جا پائے، ہاں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شیر کھا گیا انسان، اللہ نہ کرے، بات ایسی ہوئی کہ آپ قبر میں دفنا نہیں سکے، تو کیا قبر کا عذاب ان کے لیے؟ حساب و کتاب کی بات کی، حساب و کتاب سے مراد یہ ہے کہ شاید ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اپنے عدل سے کام نہ لے، کیونکہ اگر عدل سے پروردگار کام لے گا تو پھر وہ جو قبلہ نے کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی، ذرہ کتنا سا ہوتا ہے وہ دیکھے گا وہ، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو مثقال برابر، مثقال بہت کم ہوتا ہے، پھر ذرہ بہت کم ہوتا ہے، وہ دیکھے گا. اسی طرح پروردگار کہہ رہے ہیں نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھتے ہیں جو بھی تم پیش کرتے ہو یعنی عمل کرتے ہو، حتیٰ اس کے اثر کو بھی لکھتے ہیں. یعنی ایک عمل ہوتا ہے پھر پروردگار اس کے اثر کو بھی لکھتا ہے. تو یہاں جو یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حساب و کتاب سے بچائے، کہنے کا ان کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس وقت بھی اپنی رحمانیت کے جلوے دکھائے، اور اپنی عدالت پہ اگر وہ آ گیا تو پھر وہ ہر چیز، عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا. تو اگر وہ اس چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے گا تو پھر وہ انسان کے لیے لازمات ہے معاملہ سخت تر ہو جائے گا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اور جب وارد جہنم ہونے لگے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، تو پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی کہ پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس موقع پر وہ کہے گا میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس موقع پر پروردگار کا حکم ہوگا کہ گناہ گار ہے، لیکن چونکہ میری رحمت کا پر ایمان رکھتا ہے لہذا اس کو وارد بہشت کر دیا جائے. تو در حقیقت وہ حساب و کتاب سے یہ مراد ہے.